1950 کے اندر ایک آئی تھی تھیوری، اس کا نام تھا MK الٹرا. ڈارک سائیکالوجی جو زیادہ تر ہمارا استعمال ہو رہا ہے وہ سائیکوپیتھس یوز کر رہے ہیں. نارسسسٹ پرسنالٹی ہمارے ارد گرد بہت ساری ہیں. تکلیف سے بات یہ ہے ان میں کئی دفعہ ہمارے بہت ہی پیارے، ہمارے ماں باپ، ہمارے ساس سسر، ہمارے شوہر یا ہماری بیوی یا ہماری اولاد، وہ تک جو ہے نا وہ ہمیں اپنے جو خود غرضانہ ایجنڈا ہے نا اس کے اوپر وہ ہمیں گھما رہے ہوتے ہیں. اگر آپ 80% اسٹوڈنٹ کو یا بچے کو کہتی ہوں کہ 80% مارکس لے کر آؤ گے تو میں تمہیں یہاں لے کر جاؤں گی یا یہ چیز دلوا. لو بامبنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ان دی بگننگ جو ایک نارسسسٹ کیا ہوتا ہے وہ فوراً آپ کو اپنی شخصیت سے متاثر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو میں تمہارا سیویئر ہوں، میں تمہارا سنسیئر ہوں. ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں بہت ساری بدگمانیوں سے منع کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں سب کے ساتھ نیکی بھی کرنے کا حکم دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ڈاکٹر آسیہ مدنی اور ہمارے پروگرام قطب نما اس کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے اندر ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کا انتخاب کیا ہے اور اس کے لیے ہم نے اپنے مہمان میم عائشہ رشید کو دعوت دی ہے. ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج یہ ہے کہ ڈارک سائیکالوجی جو مینوپولیشن کی سائیکالوجی ہے. ہم ابھی اپنی ٹاپک کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس سے پہلے میں اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی دور سے بھی اور اپنے وقت میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے. عائشہ رشید ہمارے ساتھ کام کرتی رہی ہیں پاسٹ میں اور ابھی ہم ان کے ساتھ کولیبوریشن میں ہیں اور اس کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت ان کی جو ریسرچ چل رہی ہے یہ ریسرچ کینڈیڈیٹ ہیں ملیشیا سے اور ان کی ریسرچ بھی در حقیقت مینوپولیشن کی سائیکالوجی کے ساتھ ہے لیکن ان اے ویری گڈ وے. یہ سمجھتی ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹولز اور نیورو سائنس کے ٹرکس اور ٹپس استعمال کر کے ہم انسانوں کے بیہیویئر پر کیسے مثبت اثر ڈال سکتے ہیں. تو چلیے انشاءاللہ العزیز ہم بات کرتے ہیں. ہمارا ٹاپک اصل میں یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو وہ ہمیں اس طرح سے گھما دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کی مرضی پہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس وشیس سائیکل کو کیسے ہم توڑیں. اور ایسے لوگ ہمارے آس پاس بہت زیادہ ہوں گے. در حقیقت یہ مائنڈ کنٹرول کا کانسیپٹ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو ہمیشہ مائنڈ کنٹرول بہت متاثر کرتا ہے. 1950 کے اندر ایک آئی تھی تھیوری، اس کا نام تھا MK الٹرا. اور اس MK الٹرا تھیوری جو ہے اس کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا، سیروٹونن کے اوپر کچھ LCDs کا استعمال کر کے اس طرح سے اس کو مینیپولیٹ کیا تھا کہ اور یہ عموماً کیا کرتے تھے، تجربے کرتے تھے جنگی قیدیوں کے اوپر تجربے کرتے تھے، طوائفوں کے ذریعے لوگوں کے اوپر تجربے کرتے تھے اور اس کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کا پورا پرسپیکٹیو بدل دیتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا، لوگ ان کے کہے کے اوپر جو کام کرتے تھے وہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو پھر اس کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اور بڑا پراؤڈلی اس کو جو ہے نا وہ اپنے سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر اس کو جو وہ پبلش بھی کرتے ہیں. اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے. آپ کو تکلیف سے بات بتاؤں کہ یہ جو ٹیکنالوجی تھی اس کو بعد میں بہت زیادہ پروموٹ کیا تھا جو ہے پینٹاگون نے اور پھر اس کو عراق میں ابو غریب کی جیل پر مظلوم اور جو مجبور جو قیدی تھے ان کو پر استعمال کیا گیا تھا. اچھا، اس کی پیچھے کیا ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسی ماحول میں لے جاتے ہیں جس میں آپ کو ایک چیز بار بار باور کرائی جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو لگتا ہے، مثلا جیسے کہ اس میں ایک انہوں نے تجربے کا ذکر کیا تھا کہ ایک لڑکی تھی، اس کو وہ بڑی دیر تک انہوں نے پہلے تو دوائیوں کے اثر میں رکھا اور پھر اس کے اندر وہ اسے کہلواتے رہے، اس کو سنواتے رہے، اس کی برین واشنگ کرتے رہے، مائنڈ میکنگ کرتے رہے کہ وہ اپنی ماں سے بڑی نفرت کرتی ہے. تو وین شی ووک اپ فرام دی انفلوئنس جو میڈیسن کا تھا تو اس کے بعد تو وہ جو اس نے پھر جو بھی کام کیا وہ اس نے اپنی ماں کے خلاف کیا. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ذہن کا جو ہے جو سائیکالوجی کا ایک حصہ جو ہے اس کو کانسنٹ مینوفیکچرنگ کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، یعنی کانسنٹ مینوفیکچرنگ. ایک اور ڈاکٹر ہیں، ان کا نام ہے چیز ہفس. انہوں نے امریکن نیوی میں کام کیا تھا ایز انٹیروگیٹو.
ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی. پھر انہوں نے اس کتاب کے اندر 3 وہ بیہیویئر بتائے جو عام طور پہ مینوپولیٹرز جو ہیں نا, جو آپ کی سچویشن کو مینوپولیٹ کر کے آپ کو اپنی مرضی کے ایجنڈے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ کیا استعمال کرتے ہیں. بڑی زبردست ان کی وہ کتاب ہے. تو اسی سے انسپائر ہو کر میں نے یہ سوچا کہ ہم بھی دیکھیں, ہمارے آس پاس ڈھیر سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں اپنا ایجنڈا ڈال دیتے ہیں اور وہ ہمیں اس طرح سے کر کے انفلوئنس کر لیتے ہیں کہ ہم نہ چاہنے کے باوجود, تکلیف کے باوجود ان کے بتائے ہوئے ایجنڈے پر چلتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس بات پر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈارک سائیکالوجی ہے, یا جس کو آپ کہہ لیجئے کہ مینیپولیشن کی جو سائیکالوجی, یہ ہے کیا, اور اس کے بعد اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلامک پرسپیکٹیو جو ہے, اگر دیکھا جائے تو مینیپولیشن انبیاء بھی تو کرتے تھے نا, ریفارمرز بھی تو کرتے تھے, وہ بھی تو آپ کا پورا پرسپیکٹیو پیراڈائم چینج کر دیتے تھے. تو کیا اس کے اندر کیا اس کے کون سے مثبت پہلو ہیں اور کون سے منفی پہلو ہیں. اور چلیے عائشہ, میں آپ سب سے پہلے اس کا سوال آپ سے کرتی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ عموماً کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ہاں ڈارک سائیکالوجی کو یوز کرتے نظر آتے ہیں؟ ڈارک سائیکالوجی کو سب سے پہلے تو بہت شکریہ میم, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کا موقع دیا. تو ڈارک سائیکالوجی جو زیادہ تر ہمارا استعمال ہو رہا ہے وہ سائیکوپیتھس یوز کر رہے ہیں. نارسسسٹ پرسنالٹی ہمارے ارد گرد بہت ساری ہیں اور وہ لوگ اس کا استعمال بہت زیادہ اور میکیاویلین, جن لوگوں کو حکومت کا شوق ہے کہ ہمیں پوزیشن ملے اور عہدے ملے. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہی کہوں گی کہ یہ جو ڈارک سائیکالوجی ہے نا, یہ صرف اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے, اسی لیے نہیں سیکھنی چاہیے کہ ہم کسی کے مائنڈ کو ریڈ کر کے اس کو مینیپولیٹ کر سکیں, بلکہ یہ اس کے لیے ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو مینیپولیشن سے بچنے کے لیے ان کی ٹیکنیکس جو وہ استعمال کر رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کی, اس کو جان سکیں. تو اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے. کیوں عائشہ, بلکہ آپ کی اس بات سے مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر ہم ڈارک سائیکالوجی کو سمجھیں گے نہیں تو پھر تو ہم کہتے ہیں نا اندھیرے میں ہی مارے جائیں گے. اور یہی فائدہ اٹھاتے ہیں یہ جو جن 3 لوگوں کا آپ نے ذکر کیا, جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں, جو کہ باقاعدہ مجرم ہوتے ہیں, جو کہ انسانوں کو یوز کرتے ہیں, اور پھر جو نارسسسٹ ہوتے ہیں جو انتہائی خود غرض ہوتے ہیں, اور پھر میکیاویلینس ہوتے ہیں جن کے نظر میں صرف عہدہ ہوتا ہے اور عہدے کے ذریعے وہ لوگوں کو اسی طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ تو اپنے ایجنڈے میں بڑے کلیئر ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے صرف خود ہوتا ہے, ایک تکبر ہے, ایک غرور ہے, ایک اپنی انا پرستی ہے, ایک اپنے وہ ذات کے قیدی ہیں جو صرف آئی سے سٹارٹ ہوتا ہے. ان کے لیے تو باقی کے سب لوگ سبجیکٹ ہی ہیں. اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اس سے پہلے اپریسر کی اور اپریسڈ کی مثال دی تھی ان کانٹیکسٹ آف یہ اس وقت جو دنیا کے سین پر ہو رہا ہے اسلاموفوبیا کے نام پر, جس طرح سے ان لوگوں نے وہ کرنا شروع کیا ہوا ہے, لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا ہوا ہے, اور اس کے لیے اس کے پیچھے وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ ان کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ تو اپنے ایجنڈے میں کلیئر ہیں, لیکن معصوم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ہم انٹرنیشنل لیول پر تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنی گورنمنٹ کے لیول پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے پاس ایک مخصوص ایجنڈا ہوتا ہے جس کو وہ اپنے عوام کے اوپر وہ چاہتی ہے عوام اسی انداز میں سوچے, اسی انداز میں دیکھے, اسی انداز میں جو ہے کام کرے جس انداز میں حکومت کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے جو آپ نے ابھی بات کہی کہ ہمارے آس پاس, ہمارے پیاروں میں, ہمارے گھروں کے اندر آپ کو ایسے نارسسسٹ, اور چلیے میں سائیکوپیتھ کا لفظ یوز نہیں کرتی, آپ کو ایسے مل جاتے ہیں جو کہ در حقیقت اپنی انگلی کے گرد آپ کو گھما رہے ہوتے ہیں. ہم نے سمجھنا ہے, اور تکلیف کی بات یہ ہے ان میں کئی دفعہ ہمارے بہت ہی پیارے, ہمارے ماں باپ, ہمارے ساس سسر, ہمارے شوہر یا ہماری بیوی یا ہماری اولاد, وہ تک جو ہے نا وہ ہمیں اپنے جو خود غرضانہ ایجنڈا ہے نا اس کے اوپر وہ ہمیں گھما رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. تو عائشہ مجھے آپ بتائیں گی کہ کون سی ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو عام طور پہ یوز کی جاتی ہیں لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے؟ لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ملٹیپل ٹیکنیکس ہیں جو یوز کی جا رہی ہیں. جو سب سے زیادہ ٹیکنیک اب اگر مائنر سے سٹارٹ کریں تو مائکرو کمپلائنس کہلاتی ہے ایک چیز. اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کیسے منواتے ہیں. سٹارٹ آپ کیسے کرتے ہیں, آپ چھوٹی چھوٹی باتیں منواتے ہیں اور پھر اس کے بعد بڑی بڑی کمٹمنٹس پہ ان کو لے آتے ہیں. اب زیادہ تر اگر آپ دیکھیں نا ریلیشن شپ میں ہسبینڈ وائف کا, اسپاؤس کا, مطلب آپس میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں آپ اگر اگزامپل لے لیں کہ
چھوٹی بات منوا رہے ہیں کہ میں آفس میں ہوں اور مجھے کال نہ کرنا، اور اگر آپ کی وائف کے اندر یہ ٹریٹس ہیں کہ مینیپولیشن کرنے کی، تو وہ یہ کہیں گی بس میری کال اٹینڈ کر لیا کریں شروع میں بس میری کال اٹینڈ کر لیا کریں، مجھے تسلی ہو جائے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ زیادہ کمٹمنٹس بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں. 5 منٹ بعد بھی کر لیں، لوکیشن شیئر کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ دوستوں سے ملنا چھوڑ دیں اسٹارٹ میں. اور وہ دوسری سائڈ پہ ہو کیا رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کمٹمنٹس کو پورے کرتے جا رہے ہوتے ہیں. جو ہسبینڈ ہے وہ پورا کر رہا ہوتا ہے کمٹمنٹس کو، وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو کیا دے رہا ہوتا ہے کہ میں یہ اس لیے مان رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، یا پھر میں وفادار ہوں تو مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، یا تو یہ میری پسند تھی، میری چوائس تھی، اب مجھے تو کرنا ہے اس طرح. اور یہ اس کو محبت سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن بیسکلی وہ کنٹرول ہو رہا ہے، وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہے. تو یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. دوسری ٹیکنیک اس میں گیس لائٹنگ ہوتی ہے. گیس لائٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کی جو میموری ہے نا، اس کو میموری کو ڈسٹرسٹ میں ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کیا ہے، آپ اس پہ ہر طرح کا بلیم کر رہے ہوتے ہیں، آپ چینج ہو گئے ہیں، آپ جو ہیں آپ ہی انسیکیور ہیں، آپ میں ہی یہ خرابی ہے. تو ہم لوگ اپنی پرسنالٹی پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایون اپنی میموری. حالانکہ خرابی ان کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے آ رہی لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ خرابی آپ کی طرف سے آ رہی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے گیس لائٹنگ کی ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ گلٹ ٹرپنگ. گلٹ ٹرپنگ، دیکھو تم نے یہ نہیں کیا تو اب یہ ہو گیا. گلٹ ٹرپنگ یہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہے، یہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. گلٹ ٹرپنگ ٹیکنیک ہوتی ہے. اسی طرح سے ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں آپ کو ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ کو نا آپ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. یعنی کہ میں نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر آپ 80% اسٹوڈنٹ کو یا بچے کو کہتی ہوں کہ 80% مارکس لے کر آؤ گے تو میں تمہیں یہاں لے کر جاؤں گی یا یہ چیز دلوا دوں گی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ 80% مارکس آ گئے ہیں، اب میں پھر اور 90% پہ چلی جاؤں گی کہ اب آپ 90% لے کے آؤ. تو یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اگلے بندے کو کنٹرول کرنے کی. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھ رہے ہیں یا آپ جن کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر ریڈ فلیگز ہیں نا. ریڈ فلیگز تو پھر ہیں. اچھا، اس کے لیے آپ نے تو بہت ہی معصومانہ قسم کی مثالیں دی ہیں. جب میں آپ کی بات سنتے سنتے میں سوچ رہی ہوں اس کی بہت تلخ مثالیں بھی ہیں، اور وہ مثالیں دینا اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب کے سب ریلیٹ کر سکیں کہ ہم کس جگہ پہ مینیپولیشن کا شکار ہو رہے ہیں. جیسے آپ نے سب سے پہلے کہا نا کہ مائکرو کمپلائنس، آپ کو پتہ ہے ہپنوسس کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہی ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے. وہ آپ کو ایک سیریز آف ہپنوٹسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو سیریز آف انسٹرکشنز دیتا ہے. آنکھیں بند کر لیں، سانسیں ڈھیلی چھوڑ دیں، یہ محسوس کریں، یہ کریں، اور بعد میں آپ کو وہ کوئی آپ سے خاص پیس آف انفارمیشن مانگتا ہے. اور چونکہ آپ کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک طرح سے آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا طریقہ کار یہ بن رہا ہوتا ہے، تو پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ یو گیو ان، اور پھر وہ اس طرح. اچھا، یہی چیز سوشل میڈیا بھی یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہی چیز بار بار آپ کو جو ہے نا چھوٹی چھوٹی انسٹرکشنز دینی، یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے. اچھا، پھر ایک چیز جیسے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ نے گیس لائٹنگ کا ذکر کیا اور گلٹ ٹرپنگ کا ذکر کیا. یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ ٹیکنیک ہے جو ہم اپنے آس پاس بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنے ماں باپ سے بھی اچھے طریقے سے اپنے کسی حق کی، اپنی کسی چوائس کے اختیار کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو والدین سب سے پہلے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا اور دیکھو تم ڈس رسپیکٹ کر رہے ہو. حالانکہ جو آپ کر رہے ہیں وہ شاید ڈس رسپیکٹ نہیں ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ کسی مولوی سے، کسی عالم سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو وہ ایک دم بجائے آپ کے سوال کے جواب میں ریسرچ کرنے کے بجائے، یا وہ اس کو سمجھ کے، یا یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں اس کا پوچھوں گا، میں خود بھی اس پہ ریسرچ کروں گا، تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کہیں ارے تم تو خدا کے گستاخ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ جو ہے نا اس کو گیس لائٹنگ کر کے ایک دم اس کو انسیکیور کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ اپنی بات بھول کے، اپنی ڈیمانڈ بھول کے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے. اور یہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا. یہ گلٹ ٹرپنگ میں آ جاتا ہے. گلٹ ٹرپنگ، ٹھیک ہے نا. اینڈ پہ آ کے آپ اتنے مظلوم سے بن جاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تو کیا کیا کچھ کرنا چاہیے تھا. ایک مجھے کل ہی ایک بہو جو ہے وہ سسرال میں آئی اور وہ مجھے بتا رہی تھیں
کہ ان کی جو ہے نا سسرال بڑا لمبا چوڑا ہے اور بہت ان کی جو ہے نا ساس ان سے محبت کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی محبت کرنے کا یہ کہ گھر میں وہ کسی کو کوئی کام نہیں کہہ سکتی، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، تو وہ صرف اسی کو کہتی رہتی ہے تم تو اتنی اچھی ہو، میں تمہیں لائی اسی لیے ہوں، اور ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ سارے کا ساری ذمہ داریاں وہ اس بہو پہ ڈالتی ہیں، اور اس کے ساتھ جب وہ بیچاری تھوڑا سا یہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے اس میں ہیلپ مل جائے، مجھے کسی کا کوآپریشن مل جائے، اگر میں کسی سسٹم کو ان پلیس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو اس کی ریکگنیشن مل جائے، اپریسیشن کی تو بات ہی چھوڑ دینا، تو وہ فوراً ایک دم کہتی ہے کہ دیکھو تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں کر رہی ہوں نا، اور ذرا سا بھی کوئی کام نہیں ہوتا تو کہتی دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا اگر تم یہ کر لیتی تو گھر کا سکون برقرار رہتا، تمہارے شوہر بھی خوش ہوتے، اور وغیرہ وغیرہ. یعنی اس طرح سے کر کے ایک طرح سے ایک بندے کو وہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کمپلائنس کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ابھی آپ نے لو بامبنگ کی بات کی ہے نا. اچھا، لو بامبنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ان دی بگننگ جو ایک نارسسسٹ کیا ہوتا ہے وہ فوراً آپ کو اپنی شخصیت سے متاثر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو میں تمہارا سیویئر ہوں، میں تمہارا سنسیئر ہوں، اور اس کے بعد جب وہ پھر کیا کرتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ قیمت میری محبت کو یا میری توجہ کو یا میری اپریسیشن کو حاصل کرنے کی یہ ہے کہ جو میں بس کہہ رہا ہوں بس وہ مانتے چلے جاؤ، ویدر دس از رائٹ اور رانگ. ٹھیک ہے، سسٹم کے خلاف بھی ہو رہا ہے، پروسیجر کے خلاف بھی چل رہا ہے، اور جو ہے نا معروف کے قوانین کے بھی خلاف ہے، تو جب بھی تم ایسے ہی کرتے رہو تو ٹھیک ہے نا، پھر میں تم سے خوش رہوں گا یا میں تم سے خوش رہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے نارسسسٹ مردوں میں بھی ہوتے ہیں اور عورتوں میں بھی ہوتے ہیں، اور انسان کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کے اندر ہی آپ کو بہت زیادہ اس کے تلخ تجربے ہوتے ہیں. میم اگر کسی کو اپنا ایڈکٹ بنانا ہو نا، آپ نے کسی کو ایڈکٹ کرنا ہو تو اس کا طریقہ بھی یہی لو بامبنگ میں آپ کس طرح سے اپنی عادت ڈالتے ہیں. پہلے اس پہ ہر طرح کی محبتیں نچھاور کرتے ہیں، تم میری دنیا ہو، اس طرح کے ورڈز کیئر کرنا. پھر آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک کولڈ بیہیویئر شو کرتے ہیں. میں یہ ایک ریڈ فلیگز کی میں بات کر رہی ہوں. بالکل آپ نے اگر پکڑنا ہو نا کہ آپ اس سچویشن میں ہیں کہ نہیں ہے، یا ایسے شخص سے آپ کا واسطہ پڑا ہوا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک دم وہ کولڈ بیہیویئر شو کریں گے، ایک دم وہ کیا کریں گے، لو بامبنگ سٹارٹ کر دیں گے. تو کولڈ بیہیویئر سے کیا ہوگا کہ آپ اس وقت جو دوسرا بندہ ہے نا وہ انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ کی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. لائک ہم لوگ اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہی والا بیہیویئر ہمارے ساتھ ہو، لو بامبنگ والا. تو ہمیں بندہ اپنی عادت ڈال رہا ہوتا ہے. تو اس عادت اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہو، آپ ایموشنلی پیرالائز ہو رہے ہوتے ہو. آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ سے ہر وہ بات منواتا ہے. اب تم وہاں پہ رابطہ چھوڑ دو، پیرنٹس سے مدر سے رابطہ نہیں کرنا، آپ کو اپنے دوستوں سے اپنی فیملی سے آپ کا وہ کٹوا. اور یہ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں. یا پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہر بات کا الزام آپ ہی پہ ڈال دیتا ہے کہ جو کچھ یہاں پہ خرابی ہوئی ہے اس کی قصوروار میں نہیں ہوں، تم ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اور بات، دوسرے کو وہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا میں میرے علاوہ تمہارا کوئی ہمدرد نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. تو میرا خیال یہ کہ جس ریلیشن شپ میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہو، ہمیں وہیں پہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پہ مینیپولیشن کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں بہت ساری بدگمانیوں سے منع کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں سب کے ساتھ نیکی بھی کرنے کا حکم دیتا ہے. اور دین تو یہ بھی کہتا ہے حسن ظن رکھیں. ہاں، حسن ظن رکھیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حسن ظن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ہی کو آپ صحیح سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں وہ جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، تم زیادہ تر بدگمانی سے بچو، خیالات سے بچو. یعنی ہمارا دین کہتا ہے کہ ثبوت لے کے آؤ، بے پر کی جو ہے نا سوچوں کے اندر نہیں آؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بعض جو گمان ہوتے ہیں نا وہ گناہ بھی ہوتے ہیں. اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر مومن کی فراست کی بات کی جائے نا، حدیث بھی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو مومن بیوقوف تو نہیں نا ہوتا. بالکل ایسے ہی. وہ ایک سوراخ سے دوبارہ تو نہیں نا ڈسا جاتا. اور سب سے بڑھ کے نقصان اس مینیپولیشن کا شکار ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے حالات سے تنگ آ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی فرسٹریشن کہیں نہ کہیں تو نکالتے ہیں، اور پھر آپ غلط جگہ پہ نکالتے ہیں. حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ جس وقت مینیپولیٹر جو ہے وہ آپ کو مینیپولیٹ کر رہا تھا، آپ وہاں پہ اس کو ریزسٹ کرتے. اور کبھی بھی انسانوں کے تعلقات اچھے نہیں چل سکتے جب دونوں سائڈوں سے جو ہے نا بیلنس جو ہے وہ ورکنگ نہیں ہو، انٹریکشن نہیں ہو رہی ہوتی. تو چلیے ٹھیک ہے عائشہ، اب آپ یہ بتائیے کہ یہ تو ان باتوں کی تو ہمیں سمجھ آ گئی. اور اگر ایموشنل انٹیلیجنس کی بھی بات کریں تو ایموشنل انٹیلیجنس کو اگر ہم اپنے دین کے الفاظ میں کرنے کی کوشش کریں، ریفریز کریں، تو وہ در حقیقت لا ضرر ولا ضرار ایک فقہ کا اصول ہے
کہ تم کسی کو تکلیف نہ تو پہنچاؤ اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانے دو. اور یہ آپ کا سوشل کوشن جن لوگوں کا ہائی ہوتا ہے وہ تعلقات میں سب سے اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ نہ خود تنگ ہوتے ہیں نہ دوسروں کو تنگ کرتے, تو بہترین تعلقات چلتے ہیں. چلیے اب ہم اپنی اس کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں, وہ ہمیں خراب کر سکتے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر آج کل جیسے ایران کے اور US کے وار کے حالات ہیں, اس کے اندر کتنی زیادہ تھیوریز سامنے آ رہی ہوتی ہیں. بہت ساری چیزوں میں کئی ستاروں کے علم کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, انفلوئنس, کبھی کچھ اس طرح سے. اچھا ان سب چیزوں کا طریقہ کیا ہے؟ اویئرنیس. بالکل. سب سے پہلی چیز جو ہے نالج. ٹھیک ہے نا, ہمیں نالج لینے کی ضرورت ہے. کبھی دجال کی آمد کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا دجال کا بھی بہت بڑا ٹرک جو ہے مینیپولیشن ہے. ٹھیک ہے نا, اور اتنا بڑا ٹرک ہے, یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا یہ وہ سارے کے سارے کام کر رہا ہے. وہ جو MK الٹرا وہ جو ٹیکنالوجی تھی یا جو کانسیپٹ تھا, یہ اس کو کہتے ہیں ہماری سائیکالوجی میں اتھارٹی بائس. ہاں, کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, اب آپ نے لوگوں کو آپ لوگوں کے سامنے آپ کی پکچر ہیرو کی ہے, تو آپ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم سے چھوٹی چھوٹی باتیں منوائی جا رہی ہیں, انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. اب بندہ سمجھتا ہے یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا, غلطی کر نہیں سکتا, اور اس پوائنٹ پہ انسان کو لے آتے ہیں ہم, انوسینٹ جو ہماری عوام ہے اس پوائنٹ پر لے آتے ہیں کہ وہ غلط بھی کر رہے ہیں نا, لیکن وہ مجبور ہیں, ہیلپ لیس ہیں. اچھا ہاں, یہ بھی ایک کہ اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے. ہاں بالکل آپ کی بات سے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم برائی کو ہضم کرنے کی موڈ میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال چلیے خیر ان پر انشاءاللہ العزیز باتیں کرتے ہیں. میں ایک حدیث بیان کر دوں اپنی پچھلی بات کو مکمل کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی بات کی تو صحابہ کرام بہت زیادہ گھبرا گئے. تو انہوں نے کہا صاحب یہ بتائیے اللہ کے رسول ہم فتنوں سے بچیں کیسے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے, جو ان کو پہچانے گا وہ سے بچے گا. یہ میں اویئرنیس اور ایجوکیشن جو ہے نا اس کے لیے, نالج کے لیے بات کر رہی ہوں کہ اس کے لیے اگر ہم دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں, اس کی مینیپولیشن سے بچنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس کے بارے میں آتھینٹک ریسورسز سے پڑھنا چاہیے, سننا چاہیے اور اس پر ڈسکشنز کرنی چاہیے. اور اگر ہم اپنے آس پاس جو ایسے مینیپولیٹرز ہیں جو اپیرنٹلی تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے حقوق کو غصب کرتے ہیں, ان سے اگر ہم نے بچنا ہے اور تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہم جو ہے ایجوکیشن اور نالج کے علاوہ کے بعد ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے اس کی بات تو کر لی نا کہ ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیہیویئر مینیپولیشن کا ہے. ہمیں اس کو سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ نام دینا چاہیے. یعنی پہچانے تو صحیح. جب آپ اس کو نام دیں گے نا تو پھر ہی آپ اس سے بچ پائیں گے. تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ باؤنڈری سیٹ کریں, ایک باؤنڈری کریٹ کریں کہ اب یہ چیز مجھے میری ڈیلی فنکشننگ کو, لائف فنکشننگ کو افیکٹ کر رہی ہے. ایک یہ چیز ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ پریشر فیل کر رہے ہیں, آپ کو کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا, آپ صرف اگلے بندے کو, آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اگلے بندے کو بس خوش رکھنا ہے, اسی کی بات ماننی ہے, وہ جو کہہ رہا ہے لیکن آپ خود اندر سے خوش نہیں ہیں, آپ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں. آپ اپنی خوشی کو دیکھیں. اب اگر آپ انجوائے نہیں کر رہے, آپ دوسروں کو دیکھیں کہ وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ اس طرح سے آپ کھانے کو, ایک ٹیسٹی فوڈ آپ کے سامنے آیا, آپ ایون اس کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ مومنٹس جو کبھی زندگی میں آپ کے لیے خوشگوار ہوا کرتے تھے وہ اب مزید خوشگوار نہیں رہے. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کو پہچاننے کا. پھر آپ کو سمجھنا چاہیے, وہ بات آپ کی کہ ہمیں نالج لینا ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نا اس نالج کو صرف سن رہے ہوتے ہیں, اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. تو سمجھنا کیسے ہے, جیسے ہمارا اپلائی کریں. بالکل, قرآن ہمارا کہتا ہے نا کہ غور و فکر کرو. اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کو سمجھو. اینالوجیکل تھنکنگ ہوتی ہے آپ کے اندر, اس کو آپ ایکٹیویٹ کرو. اللہ کی طرف سے سب کے اندر وہ ہوتی ہے, لیکن وہ ڈیڈ ہوتی ہے. ہم نے اس کو یوز ہی نہیں کیا ہوتا کیونکہ ہمیں اتنا کنٹرول کیا گیا ہوتا ہے. ہماری جو, ہمیں بھی تو آسان لگتا ہے نا کہ ہمیں کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے اور بس جو ہو رہا ہے ہم دوسرے بندے پہ چھوڑ دیں کہ مجھے بھی خوش بھی یہ کر دے گا, تو یہ آسانی میرے کام بھی یہ کر دے گا. وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا میرے علاوہ کوئی جو ہے وہ ہمدرد ہے ہی نہیں ہے, صرف میں ہی تمہارا سیویئر ہوں. تو یہی تو آسانی ہمیں لے ڈوبتی ہے. بالکل, کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. پھر ہم پیرالائز ہو چکے ہوتے ہیں, ایموشنلی بھی, فزیکلی بھی, مینٹلی بھی ہم لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عائشہ, میں آپ کو بتاؤں, ہم نے پچھلے دنوں ایک آس کاسیا مدنی کے پلیٹ فارم سے ہم نے اسرٹیو ٹاک کا کورس کروایا تھا.
تھا اس کے اندر بھی ایگزیکٹلی جو ابھی آپ نے یہ بات کہی ہے نا کہ جو ہے سب سے پہلے اس کو نام دیں, یعنی سب سے پہلے پہچانے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے, مجھے ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہے, دوسروں کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں, مجھے میرے اللہ کے دیے ہوئے حقوق سے اور جو قانون کے دیے ہوئے حقوق ہیں ان سے محروم کیا جا رہا ہے, خواہ آپ میرے والد ہی کیوں نہیں ہیں, خواہ میری والدہ ہی کیوں نہیں ہیں. لیکن اگر آپ مجھے ہیومنلی جو میرا جو ہے ایک اسٹیٹس ہے اس کو ریکگنائز کر کے مجھے رسپیکٹ نہیں دیں گے تو میں ڈسسیٹسفائی ہوں گی. ایک تو یہ بات ہے. لیکن ایک بات جو ہمیں اپنے ویورز کو بھی بتانی ہے, اور کائنڈلی ویورز آپ لوگ بھی اپنی جو ہے نا تھاٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہوتا کیا ہے کہ ہم ورکنگ سے گھبراتے ہیں, جس کی میں نے بھی دوسری پہ بات کی ہے نا. جب ہم نے کسی بندے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ آپ سے بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے, بہت اوور پاورنگ ہوتا ہے, بہت انرجیٹک ہوتا ہے. وہ فوراً جیسے گیس لائٹنگ آپ نے کہا وہ کر دے گا, وہ آپ کو گلٹ ٹرپ کر دے گا. تو ان سے بچنے کے لیے آپ کی تیاری پوری ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہ جو لائرز ہوتے ہیں, ہم کیوں لائرز ہائر کرتے ہیں؟ کیونکہ لائرز جو ہیں کورٹ روم میں جا کے یہی جو پریشر ہے نا اس کو ریزسٹ کرتے ہیں, اور وہ جو ہے نا پوری دلیل کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ وہ آپ کا جو موقف ہے نا وہ پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جبکہ عام انسان سے یہ کام نہیں ہوتا, نہ تو اس سے ایویڈنس اکٹھی کی جاتی ہیں, نہ ہی اسے پریشر ریزسٹ کیا جاتا ہے. جب اس پہ پریشر آتا ہے یا تو وہ چیخنے لگ جاتا ہے یا پھر بیچارہ بالکل ہی جو ہے نا دل برداشتہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنی اس کو کیس کو تیار کر کے رکھیں, ایویڈنس رکھیں اور اس کو بتائیں, جیسے آپ نے نیم لیا کہ مجھے ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہے, مجھے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. اور نارسسسٹ ہی کہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا. ہاں, وہی بلکہ وہ تو کہتے ہیں وہ تو پریشر بلڈ کرتا ہے نا. لیکن آپ اس کا ریکارڈ رکھیں. دوسری بات ہے کہ نارسسسٹ اور ایسے جو بھی مینیپولیٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے, وہ آپ سے کہیں گے فوراً کرو, فوراً بتاؤ, ابھی فون کرو. نیور ایور. ان سے کہیں کہ نہیں, آئی نیڈ ٹائم, میں اپنے سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گی. بلکہ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, اور میں عموماً یہ مجھے خود بھی اس کی بڑی سمجھ آئی, اور میں نے کہا کتنی اہم پوائنٹ تھا جو ہم نے مس کیا. جو بے وقوفی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے بے وقوف کون ہوتا ہے؟ بے وقوف وہ تو نہیں ہوتا جس کی عقل کم ہوتی ہے, بے وقوف وہ تو نہیں ہوتی جس کا تجربہ کم ہوتا ہے, بے وقوف وہ ہوتا ہے جس میں وقت نہیں ہوتا. سوچئے ذرا اس بات کا. یعنی کیا وہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو نا, تو وہ بولتا پہلے تولتا بعد میں ہے, ٹھیک ہے نا. اور بعد میں ہم کہتے ہیں ارے مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ ہم شکایت کرنے لگتے ہیں تو بعد میں ہم اتنے فیئر آف ججمنٹ کے ساتھ اور ریجیکشن کے ساتھ ہم اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں نے شکایت کر کے گھر کے سکون کو برباد ہی کیوں کیا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر جو ہے نا اس کے اوپر اپنی کنٹرول کرنا ہے. ہم ٹائم لیں, دنیا کا کوئی بندہ ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم ابھی کے ابھی جواب دیں, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے. اچھا, جن لوگوں کو اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنے کی عادت نہیں ہوتی نا, جب ہم گھر میں رہ کے ایک دوسرے لوگوں پہ ایموشنلی بھی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, فائنینشلی بھی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنے کی عادت ایک طرح سے بھول سی جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ناؤ از دی ٹائم کہ ہم اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں. ایک نارسسسٹ کے ساتھ آپ جیسے ہی شکایت کرنے لگتے ہیں وہ ایک دم کیا کرتا ہے, وہاں پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, تو وہی جیسے ہم نے کہا نا گلٹ ٹرپ کرتا ہے. تو آپ کو وہاں پر ایک لائن لگانی ہے, نہیں, ٹھیک ہے, نہیں میں نہیں سنوں گی. اگر آپ غصہ کریں گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی. آپ ابا ہیں یا امی ہیں, اگر آپ ناراض ہوں گے ان سے پہلے اجازت دیجیے ان سے کہ میں 1 منٹ میں بات کروں گی اور میری اپنے بات کو توجہ سے سننا ہے, اور میں 1 منٹ کے بعد آپ کا جو دل چاہے گا وہ مجھے کہیں گے. اگر وہ اس پر غصہ کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی لے کے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو آپ ان کو بتائیے کہ نہیں, اگر آپ نے ایسی بات کی تو میں پھر آپ کی بات سننا بند کر دوں گی, میں فون بند کر دوں گی, میں اٹھ کے چلی جاؤں گی وغیرہ وغیرہ. ہسبینڈ ہے یا کوئی بھی اس طرح سے ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اب آہستہ آہستہ باؤنڈریز سیٹ کریں. مجھے ایک پچھلے دنوں خاتون کا فون آیا کہ میں اپنے سسرال میں رہتی ہوں اور کیا ہے کہ سب کے سب لوگ میری کبڈ یوز کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی کبڈ کو تالا لگائیں نا. کہتی وہ سب کہیں گے کہ میں اپنی کبڈ کو تالا لگا کے خود غرض بن رہی ہوں. میں نے کہا جب تک آپ تالا نہیں لگاتی, جب تک تو آپ نے دوسروں کو یہ میسج دیا ہوا ہے کہ اور اس کو یوز کرو. تو جس دن آپ کا تالا لگ جائے گا تو آپ کو اچھا سا بہانہ بنا دیجیے گا, نہ کہے گا کہ وہ اصل میں مجھے ڈر ہی ہوتا ہے چیزیں چوری ووری نہ ہو جائے. آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. باؤنڈری سیٹ ہو جائے گی. تو ہم نے اس کو بھی اسکل کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. تو اور بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, جہاں پہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں وہاں پہ ہر چیز لڑائی کے ساتھ اور کہہ کے نہیں کی جاتی, وہ عمل سے. باؤنڈریز ہمیشہ ایک تو عمل سے سیٹ ہوتی ہے اور دوسرے باؤنڈریز ہمیشہ صلح میں سیٹ ہوتی ہے. باؤنڈریز کبھی لڑائی میں سیٹ نہیں ہوتی, کیونکہ لڑائی میں تو آپ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, میں بھی ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہوں, اس میں تو بندہ سولیوشن کی طرف آتا ہی نہیں ہے نا. تو باؤنڈریز سیٹ ہمیشہ تلخی کے بغیر, اور کیا ہے کہ الفاظ کے بغیر. الفاظ اور تلخی
دو چیزیں نکالنی پڑتی ہیں. اس پر اگر آپ کنٹرول کر لیں تو نارسسسٹ اور سائیکوپیتھ آپ کو جو ہے وہ گھما نہیں سکتے. اور جہاں تک دین کے بارے میں اور پالیٹکس کے بارے میں آپ کو مس گائیڈ کرنے کا تعلق ہے تو انسان اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا برے لوگوں کی چالوں سے بچا اور ہمیں وہ فراست عطا فرما, ہمیں حق دکھا دے کہ ہم حق کو دیکھ کے اس کو پہچان کے اس کے پیچھے چل سکیں, اور جو باطل ہے اس کو پہچان کے ہم باطل سے بچ سکیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت ہی خوبصورت دعا ہے جی. اور علامہ اقبال کی جو پوری کی پوری شاعری ہے وہ کیا ہے, خود ہی کا سفر ہے, اپنی انڈیویجویلٹی کو پہچانو. دیکھو تم بھی ایک باعزت زندگی کا حق رکھنے والے مسلمان ہو, تمہیں تعلیم کا حق ہے, تمہیں عزت کا حق ہے, تمہیں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کا حق ہے. یہ نہیں کہ فلسطینیوں کے بچوں کو سمجھا جائے کہ ان کو تو ماری جانا چاہیے, اور یہ نہیں کہ جو ہے نا جیسے کہ پولیٹیشنز آج کل یہ بیان دے رہے ہیں جب کہ یہ ایران وار چل رہی ہے. پچھلے دنوں ٹرکی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر جو ہے جو یو ایس کا جو تھا ریپرزینٹیٹیو اس نے بہت کہا, اس نے کہا یہاں پہ نیکڈ جو ہے نا ایگریشن جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ باتوں سے نہیں مانتے. تو کیا مطلب ہے, کیا وائٹس میں اور کیا جو ہے ایشینس میں کوئی فرق ہے؟ جب تک ہم اپنی خودی کو نہیں پہچانیں گے, اپنی ذات کو خود اہمیت نہیں دیں گے, کوئی ہمیں اہمیت نہیں دے گا. اور جب یہ ہمارے خاندان اور ہمارے دوستوں کے درمیان اور اس میں آ جاتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ ایک جو مجرم ہے اس تک کو اس کے حقوق ملتے ہیں. اس کا جتنا چاہے بڑا جرم کیوں نہ ہو لیکن اس کو علاج کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اس کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے طرف تک اس کو ایکسیس ہونی چاہیے. یہی صحیح انسانیت کا تصور ہے. تو اگر ایک مجرم اس بات پر رکھتا ہے تو ہم تو ہیومن بینگ ہیں, اور ہم تو جو ہے ایک معاشرے کے فرد ہیں, ایک گھر کے جو ہے بہت اہم رکن ہیں. تو ہمیں اپنی پہچاننا ہے, اور ہم جب اپنے آپ کو پہچانیں گے اور رسپیکٹ دیں گے اس کے جواب میں ہمیں رسپیکٹ لینی بھی ہے. تو یہیں پہ میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں. تو انشاءاللہ العزیز مزید ملتے ہیں. ویورز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کن ٹاپکس پہ مزید بات کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو سیریز کو آگے بڑھاتے چلیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.